الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صاحب التاج والإكرام، محبوب رب الأرض والسماوات، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأمور محدثاتها وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: صلى الله عليه وسلم: خير الأمور محدثاتها وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. معزز سامعات و حضرات، میں سب سے پہلے تو تمام معاونات جلسہ و منتظمات جلسہ بالخصوص معلمہ اور محترمہ ام معاذ باجی طاہرہ صاحبہ اور محترمہ باجی طوبہ صاحبہ کی بہت مشہور ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھے اس پروقار تقریب میں، اس پروقار مجلس میں دعوت دی اور اسٹیج پہ بلا کے شرف عزت کو بخشا. اس کے بعد آج جس موضوع کے لیے مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ عصر حاضر میں خواتین کا کردار. میں اپنے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سورۃ النساء کی مشہور آیا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا کا سہارا لے چکی ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی بات ہو رہی تھی شیطان سے، جب اللہ رب العزت نے شیطان کو ملعون قرار دیا، جب اللہ رب العزت نے شیطان کو رذیل قرار دیا اور جنت سے نکالا، اللہ کو ملعون قرار دے رہے تھے اور جنت سے نکال رہے تھے، تو اس دوران شیطان نے کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے. اور مہلت کیوں کر مانگی؟ آپ جانتے ہیں شیطان نے مہلت کیوں کر مانگی؟ شیطان نے مہلت اس لیے مانگی کیونکہ وہ اس سے پہلے عبادت گزاروں میں سے تھا. اس نے اپنے عبادت کا صلہ چاہا کہ مجھے میری عبادت کا، مجھے جنت سے تو نکال رہے ہو تو مجھے میری عبادت کا صلہ ملنا چاہیے. اور صلے کے طور پہ اس نے کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجیے. اس دوران جب وہ اللہ سے مہلت مانگ رہا تھا، اس دوران جب اللہ اس کو ملعون قرار دے رہے تھے، اس وقت وہ مہلت مانگتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ انک من المنظرین، جا میں نے تجھے مہلت دی، جا تجھے میں نے مہلت دی. اب دیکھیں جب اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے، اللہ اس کو ملعون قرار دے رہا ہے، اللہ اس کو رذیل قرار دے رہا ہے، وہ جنت سے نکلتا ہوا اپنے رذیل عزائم کا اظہار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میرے رب جن کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اس آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا نا. قصہ آدم تو پتا ہوگا آپ کو، پتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب اس وجہ سے اس نے اللہ کی کبریائی کو کھینچا، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا تو اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا. اب جنت سے نکال دیا تو وہ کہتا ہے انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دو.
کہتا ہے وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، کہ میں جو تیرے بندے جن کی وجہ سے تم نے مجھے جنت سے نکالا ہے ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اس وقت اپنے لذیذ عزائم کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اگر تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا، ان سب کو لے کے جاؤں گا۔ اور کیا کہتا ہے لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ لے کے جاؤں گا۔ اور پھر ساتھ میں کیا کہتا ہے، صرف لے کے کیسے جاؤں گا طریقہ بھی بتا دیا۔ قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو باطل آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو حکم دوں گا تو یہ کیا کریں گے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چپاؤں کے کان چیر ڈالیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں ان کو حکم دوں گا تو وہ کیا کریں گے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق میں تغیر کریں گے، تیری بنائی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، اور آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا فقد خسر خسرانا مبینا، وہ دور گمراہی میں چلا گیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اس نے جو پختہ عزم کیا اس کے عزم کے ساتھ ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ آج کا دور، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ سائنس کا دور ہے، یہ سائنسی ایجادات کا دور ہے، یہ علوم فنون لطیفہ کا دور ہے۔ اس دور میں انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اسلام ترقی، انسان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ انسان چاند پر قدم رکھے ہوئے ہیں، مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، نظام فلکی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، سمندروں کی تہہ تک پہنچ چکا ہے، زمین کی تہہ تک پہنچ کے قدرتی اموال کو وہاں سے نکال کے ان سے فوائد حاصل کر رہا ہے، پہاڑوں کو مسخر کر لیا ہے۔ اس دور کے اندر جس میں سائنسی ایجادات اور ترقیاں چل رہی ہیں، اس میں ایک اخلاقی گراوٹ موجود ہے۔ ہم ترقیاں کر رہے ہیں لیکن اخلاقی اقدار میں اسی قدر ہم اپنے پیچھے گرے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے اخلاق ختم کر دیے، ہم اپنے اطوار کو بھول گئے۔ کیسے بھول گئے؟ ہم نے مغربی تہذیب کو فالو کیا، ہم مغربی تہذیب کے پیچھے پڑ گئے۔ آج مغرب جس کو ویسٹرن کلچر کا نام دیا جاتا ہے، ویسٹرن کلچر کے پیچھے ہم مر مٹنے کو تیار ہیں، ان کے قوانین کو اپنی زندگی میں لانے کے ڈرتے ہیں۔ ہر بچہ جوان، مرد اور بزرگ سب کے سب مغربی کلچر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے تمام زندگی کے معاملات مغربی کلچر میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نتیجتاً مغرب کیا کرتا ہے، مغرب ہمیں مزید بدنام چڑھاتا ہے، مغرب ہمیں بتاتا ہے اسپیشلی عورتوں کو وہ کنڈکٹ کر رہا ہے، عورتوں کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہا ہے، اور ہم عورتیں ہم کیا کرتی ہیں، ہم مغرب کے پیچھے ایسے لگے ہوئی ہیں، ہم مغرب کو اپنے اوپر ایسے سوار کر لیا ہے کہ ہم اپنے اٹھنے میں، اپنے چلنے میں، اپنے پھرنے میں، اپنے کھانے میں، اپنے سونے میں، اپنے جاگنے میں، اپنی زندگی کے ہر معاملے کو مغرب کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں، اور جو جتنا مغربی کلچر کو اپناتا ہے اس کو اتنا معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ وہ اتنا زیادہ معزز ہوگا۔ جو جینس پہن کے باہر نکلے گی، جو بالوں کو کھلا چھوڑ کے باہر نکلے گی، جو میک اپ سے لیپا پوتی کر کے باہر نکلے گی، اس کو معزز اور محترم جانا جاتا ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی ایک تقسیم، یہ مغربی تہذیب کی فالو اپ ہے جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اپنے زندگی کے معاملات میں ہم سب سے اہم چیز مغرب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مغرب نے ہم عورتوں کو جھانسا دیا، عورتوں کو جھانسا دیا کیونکہ مغرب جانتا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت کم عقل کی ہے، تو اس نے جھانسا دیا۔ اس نے کیا کہا، مغرب نے 2 نعرے لگائے، مغرب نے 2 نعرے لگائے۔ پہلا نعرہ مرد و زن کی برابری کا، عورت اور مرد برابر ہیں، اور عورتوں کو اکسایا کہ تم مردوں کے برابر ہو، تم مردوں کے شانہ بشانہ ہو، جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء،
کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے. اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اذان کا وقفہ تھا. اچھا میں بتا رہی تھی کہ اسلام کی نظر میں عورت اور مرد برابر ضرور ہے، لیکن اسلام عدل و انصاف کا تقاضا کرتا ہے. اور مغرب نے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دی کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، ایک لیول پہ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہیں. عورتیں تخلیق کے اعتبار سے، عورتیں پیدائش کے اعتبار سے، عورتیں سائیکی کے اعتبار سے مردوں سے مختلف ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ عورتیں تخلیق کے اعتبار سے عورتیں نازک ہیں، مرد مضبوط ہے، قوی ہے. جو کام مرد کر سکتا ہے وہ کام عورت نہیں کر سکتی. چاہے آپ جتنے بھی نعرے لگا لیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، عورت وہ کر نہیں سکتی. عورت بچہ پیدا کرتی ہے، کیا مرد بچہ پیدا کرتا ہے؟ عورت کے ساتھ غیر انصاف لگا ہوا ہے، کیا مرد کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ ہم جب مغرب کی تقریب کرتے ہیں تو پھر ہم مغرب سے یہ بھی پوچھیں کہ مرد کے اگر برابر ہے تو مرد کو بچہ لگا سکتا ہے. تو کیا یہ برابری ہے؟ جب اللہ نے صنف تعصب کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگا دی تو اس کی تخلیق بھی مختلف، اس کی سائیکی بھی مختلف، اس کی ذہنیت بھی مختلف. مرد کو حاکم بنایا، عورت اس کی محکوم ہے. اور پھر بارے میں یہ نعرہ لگایا کہ جب عورت اور مرد برابر ہیں تو پھر ان کو وراثت کے حقوق بھی برابر کے ملنے چاہیے. جبکہ ہم نے کیا پڑھا ہے قرآن میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ کہتے ہیں کہ یوصیکم اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ، مرد کے لیے 2 حصے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے 2 حصے، عورت کے لیے 1 حصہ. اور اسی بات کو، اسی قانون کو لے کے مغرب نے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ تمہارا اسلام، تمہارا دین، تمہارا مذہب مساوات نہیں کرتا. اور اس کیڑے نے ہمیں سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور کر دیا. جب ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں بے حیائی کے سلوگن لے کے، عورت مارچ کے نام سے ہم سڑکوں پہ نکل آتی ہیں اپنا حق لینے کے لیے، سڑکوں پہ آتی ہیں بےہودہ سلوگن اٹھائے ہوئے، اپنا کھانا خود گرم کرو، اپنے موزے خود ڈھونڈ لو، میرا جسم میری مرضی، تیرا باپ بھی دے کر آزادی، ہم لے کے رہتے ہیں آزادی. کیا یہ نعرے اسلام کی بیٹی کے ہیں؟ لیبل اسلام کا، لیبل مسلمان کی بیٹی کا، اور نعرہ کیا ہے میرا جسم میری مرضی. ہم جب مغرب کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اپنے باپ کی بلائی سے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ باپ کون ہوتا ہے ہمیں رکھنے والا، شوہر کون ہوتا ہے ہمیں رکھنے والا، بھائی کون ہوتا ہے ہمیں رکھنے والا. جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ باپ ولی ہے، بھائی آپ کی عزتوں کا رکھوالا ہے، شوہر آپ کی عزت کا رکھوالا ہے. ہم کہتے ہیں شادی نہیں ہو گئی تو میرا جسم میری مرضی، میرا شوہر مجھے چھو بھی کیسے سکتا ہے جب تک میری مرضی ہے. جبکہ اللہ نے یہ پاکیزہ اور مقدس رشتہ بنایا ہے، یہ فطور کس نے ڈالا؟ مغرب نے ڈالا. آج ہماری سڑکوں پہ یہ مارچ میں کس طرح چلتی ہیں؟ جینس پہنے ہوئے، شرابوں کے جام ہاتھوں میں تھامے ہوئے، کھلے بال چھوڑے ہوئے، سگریٹیں تھامے ہوئے. کیا اسلام کی بیٹی ہے؟ اگر تم اسلام کی بیٹی ہو تو تمہیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی ہوگی. تمہیں اسلام کی روایات کو اپنانا ہوگا، تہذیب کے مغرب کی تہذیب کو چھوڑنا ہوگا، مغربی کلچر کو تمہیں چھوڑنا ہوگا. اور اگر وراثت کی بات کرتے ہو تو شروع میں بتایا کہ اسلام مساویانہ سلوک کے ساتھ ساتھ منصفانہ حقوق پر زور دیتا ہے. اگر لڑکی کا 1 حصہ ہے تو مرد کے 2 حصے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسلام کے ہر حکم کے اندر، ہر اصول کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی حکمت، کوئی بہترین بات پوشیدہ ہے جو کہ مغرب جیسے بے ہمدم لوگ، عقل کے فساد کے لوگ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی عقل میں فطور ہے، ان کی عقل میں فطور ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں عورت کا 1 حصہ ہے، مرد کے 2 حصے کیوں ہیں؟
اسلام نے عورت کو کہا ہے کہ یہ خواتین ہے، یہ شیشے جیسا نازک مزاج رکھنے والی عورتیں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رفقاً بالخواریر یا انجشا، کہ انجشا اپنی آواز کو نرم رکھو، یہ عورتیں شیشے کا مزاج رکھتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں شیشے کا مزاج والی کہتے ہیں، تو ہم شیشے کے مزاج والی بیٹیاں سڑکوں پہ نکل کے کسی قانون کے خلاف بغاوت کرتی ہے؟ کیا ہمیں یہ بات زیبا دیتی ہے؟ کیا ہم مسلم لوگوں کے لیے یہ بات زیب کرتی ہے؟ کیا اللہ کے قانون کے خلاف اٹھ کر ہم کہیں کہ ہمیں دو حصے کیوں نہیں ملے؟ اللہ کی عزت نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو گھر میں بٹھایا ہے۔ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام سڑکوں پہ نکل کے مردوں کے برابر کھڑے ہو کے کمانا نہیں ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے آپ کو گھر میں کھلائے۔ اگر آپ بیٹی ہو تو باپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ بیوی ہو تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر آپ بہن ہو تو بہن کی ذمہ داری ہے، اگر آپ بوڑھی ماں ہو تو آپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ جب اسلام نے یہ ڈیوٹی مرد کی لگائی ہے تو اسلام کیسے آپ کو دو حصے دے رہے؟ انصاف ہوگا اگر جو ساری ڈیوٹیاں، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا رہنا سہنا، ایوری تھنگ مرد کا کہا ہے، اب آپ کو دو حصے دے دیں، مرد کو ایک حصہ دے دیں، کیا یہ انصاف ہے؟ انصاف یہی تھا کہ مرد کو دو حصے ملے، حق یہی تھا کہ مرد کو دو حصے ملے، عدل یہی تھا کہ مرد کو دو حصے ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہاتھ آپ کے سروں کے اوپر ہے، وہ آپ کی عزت کا رکھوالا ہے، آپ کو گھر میں بیٹھے ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ باپ گھروں میں بیٹھے آپ کو ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب ہر چیز آپ کو گھر میں بیٹھا پرووائڈ کر رہا ہے، آپ کا بھائی آپ کے لیے اپنی جان دینے کو قربان ہے، تو وہ بھائی دو حصے لے گا، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ ایک دوسرا نعرہ کیا لگایا انہوں نے؟ تہذیب، مغربی تہذیب نے ایک دوسرا پرفریب نعرہ لگایا کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا ہے، عورت کو قید کر دیا ہے پردے کے اندر، عورت کو محدود کر دیا ہے پردے کے اندر، پردے کو قید کر دیا، اور اس نتیجے میں ہم نے کیا کیا کہ واقعی ہم تو قید ہو گئے، ہم تو گھروں میں رہ گئے، ہمیں تو باہر نکلنا ہے، ہمیں تو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے۔ جب ہم پھر مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہے، جب ہم مغربی تہذیب کی تقلید کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ایسی عورتیں، ایسی سو موٹو عورتیں بڑی پڑھی لکھی بنتی ہیں، بڑی ماڈرنزم بنتی ہیں، ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جب گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو ہمیں کمانا بھی پڑتا ہے، ہمیں بچے بھی پیدا کرنے پڑتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیپاتائٹس کی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، ہمیں بچوں کو سنبھالنا بھی پڑتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر ہے کہ آپ باہر نکل کے کمائیں بھی، بچوں کو پالیں بھی، بچوں کو پیدا بھی کریں، اپنے سسٹم بھی چلائیں اور اپنا گھر بھی چلائیں؟ کیا یہ آسان ہے یہ گھر میں بیٹھ کے اپنے صرف بچوں کو سنبھالنا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے، اسلام نے آپ کو وقار دیا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھو۔ عورت کا سب سے بہترین آفس آپ کا گھر ہے۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے بچوں کو اچھا ماحول دیں، اپنے شوہر کو سکون دیں، اپنے شوہر کی عزت کریں، اپنے گھر کو سجائیں، اپنے گھر کو سنواریں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ آپ سے یہ ڈیوٹی تو ہوتی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم مغربی تہذیب، مغربی سوچ کو لے کے ہم اپنے بچوں کو وہ قدرتی غذا جو ہمارے رب نے ہمارے سینوں میں رکھی ہے، ہم اپنے بچوں کو اس سے محروم کرتے ہیں کہ ہمارا نسبانی حسن ضائع ہو جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو دودھ کے ڈبوں پہ پالتے ہیں، نیلیوں کے حوالے کر کے ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں کہ عورت مرد کے برابر ہے، ہمیں کمانا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے جن کو آپ نیلیوں کے حوالے کرتے ہیں، جن کو آپ ڈبوں پر دودھ پلاتے ہیں، پھر کل کو آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ آپ کی عزت کریں گے، وہ کل آپ کا احترام کریں گے، یا وہ بہت اور شجاع بچے پیدا ہوں گے، یا وہ والدین کو سر پہ اٹھائیں گے؟ کل کبھی بھی وہ بچہ قاسم نالوتری نہیں بنے گا، کبھی بھی وہ بچہ صلاح الدین ایوبی نہیں بنے گا، کبھی بھی وہ بچہ بہت نوجوان نہیں بنے گا۔ اگر آپ کو فرما بردار اولاد چاہیے تو آپ کو اچھی ماں بننا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھی اولاد چاہیے تو آپ کو مثالی ماں، مثالی عورت بننا ہوگا، اور آپ کو اسلامی قوانین کو فالو کرنا ہوگا۔ مغربی تہذیب میں نہیں جائیں گے، ہم قرآن سے پوچھیں گے، قرآن تو بتا عورت کا مقام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ قرآن تو اتنے خوبصورت القابات کے ساتھ ہمیں نواز رہا ہے۔ قرآن نے تو ہمیں اتنی عزت دی،
بہترین مقام ہے کہ قرآن میں ہمارے نام ہمیں پیارے پیارے صفات کے ساتھ خوبصورت القابات کے ساتھ نوازا جا رہا ہے اور ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں اسلام کے خلاف. کیا آپ مسلمان بیٹی کہلوانے کے قابل ہو؟ کیا آپ اسلام کی شہزادی کہلوانے کے قابل ہو؟ اگر آپ واقعی اسلام کی شہزادی ہے، اگر آپ واقعی اسلام کی بیٹی ہے، تو قرآن کا اصول وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کی پیروی کرنی پڑے گی. آپ کو مغرب سے نہیں سیکھنا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کی اولاد ہیں. آپ کو قرآن سے سیکھنا ہے. آئیے میں بتاتی ہوں قرآن کیا کہتا ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں کے اندر. عورت کا مقام قرآن نے بتایا کہ عورت کو اپنے گھر کے اندر رہنا ہے. اور اگر یہ نہیں کہ اسلام نے آپ کو قید کر دیا، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی یا آپ کو زنجیروں سے جکڑ دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. جس طرح مغربی تہذیب آپ کو کہتی ہے کہ اسلام نے قید بند کر دیا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ گھر سے باہر جا سکتی ہیں. اگر خاموشی اختیار کریں گے تو میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں زیادہ آئے گا. آپ لوگ کے لیے بات کر رہی ہوں اور مجھے بھی بات کرنے میں مزہ آئے گا اگر خاموشی سے سنیے. تو قرآن کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آپ کا مقام کیا ہے. گھر میں. اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے گھر میں رہیں، اپنے شوہر کی عزت کا خیال کریں. گھر کے اندر آپ نے رہنا ہے. لیکن اگر مغرب کی اگر آپ بات کرتے کہ اسلام نے قید کر دیا، اسلام نے قید کوئی نہیں کیا، جکڑا نہیں ہے آپ کو. اسلام کہتے ہیں اگر باہر نکلنا پڑے ضرورت کے طور پہ، اگر آپ کو باہر نکلنا پڑے تو وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ باہر نکلو، لیکن کچھ قانون ہیں، کچھ قواعد ہیں. باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا. باہر نکلو تو اپنی زینت لوگوں کو دکھاتے نہ کرو. باہر نکلو تو اپنے آپ کو کم کر کے نکلو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ کہ جب آپ باہر نکلو تو پردہ کر کے نکلو، اپنے آپ کو چھپا کے نکلو. چاہے وہ آپ چادروں سے چھپاؤ، چاہے وہ آپ گاؤں سے چھپاؤ، لیکن ایسا نہ ہو جیسا کہ آج کے دور میں برقع تو پہنا ہوا ہے لیکن ایسا ٹائٹ ہے کہ ہمارا کام نظر آ رہا ہے. جیسے برقعے کا کیا کام ہے؟ برقع تو پہنا ہوا ہے لیکن ایسی خوشبو سے معطر ہم لوگ ہو کے باہر نکلتی ہے کہ ہمارے ایک ایک جگہ سے ہم گزرتے ہیں، بردوں کی نظریں اٹھتی ہے، خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. ایسے پردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. برقع تو پہنا ہوا ہے، آپ کے زیور کی جھنکار مرد سنتے ہیں، آپ کے پاؤں کی ٹک ٹک مرد سنتے ہیں. اس پردے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. برقع پہنے، ڈھیلا لباس پہنے تاکہ آپ جب سڑک سے نکلے تو آپ کے اوپر نگاہ نہ اٹھے. اپنے آپ کو اس طرح سے چھپا کے نکلے. اسلام نکلنے کی اجازت دیتا ہے لیکن کچھ قیود کے ساتھ، کچھ ضوابط کے ساتھ. یہ نہیں کہ جینس پہن کے نکل جائے، بالوں کو کھلا چھوڑ کے نکل جائے. اگر آپ اس صورت میں نکلتی ہے تو پھر آپ مسلمان کہلوانے کی حقدار نہیں ہے. جو ماتھے میں لٹ لگایا ہے مسلمان ہونے کی بیٹی کو یہ اتار کے، کیونکہ اگر ہم مسلمان کہلوانا چاہیں گی تو ہمیں اسلام کی اقدار کے مطابق چلنا پڑے گا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر باہر نکلو گے ذرا تبرج الجاہلیت الأولیٰ زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے نہ چلو، چھپا کے اپنے آپ کو چلو. اور پھر گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے. وہ اقیمنا الصلاۃ یہ بھی بتا دیا. گھر میں کیا کرنا ہے. نماز قائم کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، چلو فرض کیا گھر میں بیٹھ گئے، تو گھر میں بیٹھ کے بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے، ہمارے پاس ٹک ٹاک موجود ہے، ہمارے پاس یوٹیوب موجود ہے، ہمارے پاس فیس بک موجود ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. ہمارے بچے پاس کرنے ہو رہے ہیں لیکن ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں ہمارا ڈرامہ قضا نہ ہو جائے، ہماری یہ چیزیں قضا نہ ہو جائے. بچے کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں. ایسا گھر میں رہنے کا کیا فائدہ. گھر میں رہنا ہے تو بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا مائنڈ فریش کرنے کے لیے چیزیں چاہیے، ان کو استعمال کریں، منع نہیں کرتا، لیکن ایسی چیزیں جو آپ کے ذہن کو اچھائی کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ غلط راستے کی طرف لے کے جائیں. اور دوسری بات، جیسے مالک کہتے ہیں کہ اسلام نے آپ کے اوپر پابندیاں لگا دی، تو اسلام نے ایسی پابندی کوئی نہیں لگائی کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلے، وہ بھی نہیں ہے. اور اگر آپ آج کے دور میں کہتی ہیں کہ عورت کا مہنگائی کا دور ہے، باہر نکلنا بھی مجبوری ہے، کام کرنا بھی مجبوری ہے، ہمیں باہر نکل کے کام کرنا ہے، تو اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی تاجرہ تھی.
بہت بڑی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے لیے تجارت کرتے رہے ہیں. اتنے مالدار خاتون تھی وہ آپ کر سکتے, اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا, اور اس میں بھی آپ نے جو اسلام کی قیود ہیں ان کو آپ نے فالو اپ کرنا ہے. اور ساتھ میں فرض کیا آپ کو باہر نکل کے کسی نئے سے کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑتی ہے, اس سے بھی اسلام نے منع نہیں کیا. ویسے غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن مجبور اگر آپ کو کسی غیر محرم سے فون پہ بات کرنی پڑ گئی, جیسے آپ باہر معاملات کر رہی ہیں, بات کرنی پڑ گئی, تو کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, جب بات کرو کسی نامحرم سے تو اپنی زبان میں نرمی پیار لے کر رہے. یہ نہیں کہ بات کرنے سے منع کیا, ضرورت پڑنے پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن زبان میں نرمی اختیار نہیں کرنی. جو ہمارا نارمل لہجہ ہے اس سے ذرا سخت لہجہ اختیار کرنا ہے. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کیونکہ وہ جو عشق کے دیوانے لوگ ہیں نا, جن کے دلوں میں عشق کا مرض ہے, وہ آپ کے بارے میں غلط خیالات لائیں گے اپنے دل میں کہ شاید اس کے دل میں کچھ ہے. تو اس مرض کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, اپنی بات میں نرمی اختیار نہیں کرنی. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرنی ہے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, زکات ادا کرنی ہے. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں, یہ اسلام کی اقتدار ہے, یہ اسلام کے اعتبار ہیں. ان کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کامیاب و کامیاب ہے. واللہ المستعان وعلی ما تصفون. آخر میں شعر کے ساتھ ایک دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی. کوئی عروج دے نہ زوال دے, کوئی عروج دے نہ زوال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ تمام تیری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو, مجھے بس تو رزق کے حلال دے. میرے ذہن میں تیرا فکر ہو, میری سانس میں تیرا ذکر ہو, تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میرا شب و روز یہی دعا, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, مجھے سب مشکلوں سے نکال دے. بسلام, شکریہ.